نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری، بآواز بلند صلوات۔ ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ حسبنا اللہ نعم المولا ونعم النصیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی نور محبت آل محمد۔ الحمدللہ الذی نور قلوبنا بمعرفت آل محمد۔ الصلاة والسلام على حبیبنا وحبیب قلوبنا وطبیبنا وطبیب نفوسنا بالقاسم محمد۔ الذي قيل في شانه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين، الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا۔ ولعنة الله على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين، أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتاب المجيد والفرقان الحميد، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم صلوات۔ اپنی حاجات کی قبولیت کے لیے، اپنے اپنے گناہوں کی مغفرت کے لیے ایک مرتبہ پھر بآواز بلند صلوات۔ میں نے پہلے دن عرض کیا تھا کہ یہ مجالس، یہ عزاداری ہماری محتاج نہیں ہے کہ ہم عزاخانہ میں، امام بارگاہ میں آئیں گے تو مجلس شروع ہوگی، نہیں، بلکہ کئی روایات میں ملتا ہے کہ ہم اس عزاداری کے محتاج ہیں۔ امام حسین علیہ السلام کو، سید الشہداء کو ہماری اس عزاداری کا کوئی ظاہری فائدہ نہیں ہے، جتنا فائدہ ہے وہ ہمارے لیے ہے۔ عرض کیا ہے کہ اتنی زیادہ جو روایات عزاداری کی فضیلت کے بارے میں وارد ہوئی ہیں، بیان ہوئی ہیں معصومین سے، تو وہ کوئی سید الشہداء کو فائدہ پہنچانے کے لیے نہیں ہوئی، بلکہ عزاداری ہم اپنے لیے کرتے ہیں، اس کا فائدہ ہے، نہ کہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کو اس کا کوئی فائدہ ہے۔ تو پس
کل بھی عرض کیا تھا کہ جس کو توفیق ہوتی ہے وہی اس فرش عذاب پہ آتا ہے، بغیر توفیق کے کوئی اس پہ نہیں آ سکتا۔ تو جتنے دوست بیٹھے ہیں وہ ذرا مل کے ایک بلند آواز میں صلوات پڑھ دیں تاکہ میری بھی حوصلہ افزائی ہو کہ ہاں میرے سامنے والے، میرے سامعین مجھے سن رہے ہیں۔ ہمارا موضوع آئے اولی الامر چل رہا ہے، جس میں خداوند متعال ارشاد فرما رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنو، آپ حضرات سے خطاب فرماتے ہوئے خداوند متعال ارشاد فرما رہا ہے کہ اے مومنو، اے ایمان والو، اللہ کی اطاعت کرو، وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، اور رسول کی اطاعت کرو۔ اور تیسری اطاعت جو ارشاد فرمائی خداوند متعال نے، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْکُمْ، یعنی جو تم میں سے اولی الامر ہیں ان کی اطاعت کرو۔ عرض ہوا کہ یہاں پہ جو خداوند متعال نے اطیعوا امر کیا ہے، اس کا مطلب ہے کہ یہ اطاعت واجب قرار دی ہے۔ صیغہ امر استعمال یہاں پہ ہوا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ خداوند متعال نے یہاں پہ اطاعت واجب قرار دی ہے۔ اور تین پھر اطاعتیں واجب ہوئی نا، اللہ کی، رسول کی اور اولی الامر کی۔ بیان ہوا کہ جو اختلاف برادران میں اور ہم میں ہے اس اولی الامر میں کہ وہ کیا کہتے ہیں اور ہمارا کیا موقف ہے، یہ بیان ہو چکا۔ پھر ہم نے یہاں پہ اطاعت کا معنی بھی اجمالی طور پہ بیان کیا تھا کہ اطاعت سے خدا جو فرما رہا ہے کہ اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو اور اولی الامر کی اطاعت کرو، تو اطاعت کا مطلب کیا ہوا، کیا معنی ہے اطاعت کا یہاں پہ، کہ خدا ہم سے جو چاہ رہا ہے، ہم پہ واجب کر رہا ہے کہ ہم یہ کام انجام دیں، تو اس کا مطلب کیا ہے، کس اطاعت کس چیز کو کہتے ہیں۔ تو یہ ہم نے بیان کیا تھا کہ اجمالی طور پہ کہ اطاعت میں دو چیزیں آتی ہیں۔ پہلی چیز یعنی کوئی آپ سے کوئی بات کہتا ہے تو اس کو دل و جان سے قبول کرنا، اور دوسرے مرحلے میں وہ جو آپ نے بات دل و جان سے قبول کی ہے اس پر عمل پیرا ہونا، عمل کرنا، فقط قبول کرنا نہیں ہے۔ یہ جو ہم کہتے ہیں سمعاً و طاعتاً، یہاں پہ یہی ہے کہ ہم نے بات، سمعاً کا مطلب خالی سننا نہیں ہے، بلکہ دل و جان سے اس بات کو قبول کرنا ہے، اور پھر اس پہ طاعتاً اطاعت کرنی ہے اور اس پہ عمل کرنا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد کی ذات پہ۔ اور بیان کیا کہ صادق آل محمد کیا فرماتے ہیں کہ اولی الامر سے کون مراد ہیں۔ وہ مفصل حدیث بیان کی کہ جناب ابو بصیر نے جب سوال کیا تو صادق آل محمد نے اس کے جواب میں کیا ارشاد فرمایا۔ تو کل ایک مطلب بیان کیا تھا کہ جب ہم اطاعت کہتے ہیں تو اطاعت کا مطلب جو بیان ہوا ہے اس میں ہم نے بیان کیا کہ ایک تو اس کو دل و جان سے قبول کرنا اور پھر اس پر عمل پیرا ہونا، لیکن متاسفانہ یہ دیکھا گیا ہے، افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ یہ دیکھا گیا ہے کہ ہم ان کی جن کی اطاعت خداوند متعال نے ہم پہ واجب کی ہے ان کی بات کو سنتے تو ہیں اور دل و جان سے اپنی طرف سے سنتے ہیں، لیکن جب مرحلہ دوسرا آتا ہے تو پھر وہاں پہ ہم تھوڑے ڈھیلے پڑ جاتے ہیں۔ جب مرحلہ اس پر، اس قول پر، اس بات پر عمل کرنے کا آتا ہے تو پھر تھوڑے بہت ہم وہاں پہ ڈھیلے پڑ جاتے ہیں۔
ایسا کیوں ہے؟ ایک اور مقام پہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ ابا ذر سے فرماتے ہیں کہ اے ابا ذر، تم اگر چاہتے ہو کہ تم دنیا اور آخرت میں سعادت حاصل کرو، یعنی دنیا میں بھی چاہتے ہو کہ تم سعید اور سعادت حاصل کرو، اچھی زندگی گزارو اور خداوند متعال کے رضا کے تحت زندگی گزارو، اور آخرت بھی تمہاری اچھی ہو، تو یہ 3 کام کرو۔ ابا ذر نے کہا کہ کون سے 3 کام مولا؟ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ پہلا کام یہ کرو کہ خدا کی معرفت حاصل کر لو، خدا کی معرفت حاصل کر لو، اور دوسرا کام تم یہ کرو کہ رسالت رسول اللہ کا اقرار کرو، اور تیسرا کام تم یہ کرو کہ میری اہل بیت سے محبت کرو۔ کیا کرو؟ تیسرا کام میری اہل بیت سے محبت کرو۔ پھر ایک اور جگہ پر فرماتے ہیں کہ یہ جو عشق کا مقام ہے، عشق اور محبت جو ہم دعویٰ کرتے ہیں اہل بیت سے محبت کا، خدا سے محبت کا، رسول سے محبت کا، تو ایک اور جگہ پر فرماتے ہیں کہ اس کا جو مقام ہے، عشق اور محبت کا مقام معرفت کے بعد آتا ہے۔ یعنی جب معرفت ہوگی، پہلے معرفت ہوگی، شناخت ہوگی، پہچانیں گے، تو پھر ہی محبت کر سکتے ہیں نا، پھر ہی اہل بیت سے عشق کر سکتے ہیں کسی بھی چیز سے۔ لیکن اگر پہلے ہم کہیں کہ عشق ہو اور پھر کیا ہو؟ معرفت ہو، تو وہ دنیاوی محبت تو ہو سکتی ہے، لیکن وہ حقیقی محبت، اس کو حقیقی محبت اور عشق کا نام نہیں دیا جا سکتا۔ تو بس جب پہلے معرفت ہوگی تو پھر ہم دعویٰ کر سکتے ہیں کہ ہم اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام سے کیا؟ محبت کرتے ہیں۔ اور جب عزیزو محبت کا تقاضے کیا ہے؟ محبت کا سب سے پہلا تقاضا یہ ہے کہ اپنے محبوب کی رضا کو حاصل کرنا۔ جو آپ کا محبوب کہہ رہا ہے، آپ ظاہری دنیا میں دیکھتے ہیں، مادی دنیا میں دیکھتے ہیں، اس طرح کے کتنے واقعات ہوتے ہیں کہ محبوب، دنیاوی محبوب کے لیے انسان کیا سے کیا کر دیتا ہے، کیا سے کیا کر جاتا ہے۔ تو جب ہم یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرتے ہیں، تو پھر اس کا تقاضا یہی ہے، سب سے پہلا تقاضا یہی بنتا ہے کہ وہ جو کہتے ہیں ہمیں اس پہ کیا کرنا چاہیے؟ عمل کرنا چاہیے۔ ان کے اقوال پہ، ان کے قول و فعل پہ کیا کرنا چاہیے؟ عمل پیرا ہونا چاہیے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد کی ذات پر۔ تو کل ہم نے اس اول الامر کی ایک صفت بیان کی تھی کہ جس طرح خداوند متعال اس آیت میں اپنی اطاعت واجب قرار دے رہا ہے، ایسی ہی اطاعت رسول خدا کی قرار دے رہا ہے کہ جس طرح میری اطاعت تم پہ واجب ہے، ایسی ہی اطاعت میرے رسول کی تم پر واجب ہے، اور جیسی اطاعت، جس طرح کی اطاعت میرے رسول کی تم پہ واجب ہے، ویسی ہی اطاعت اولی الامر کی واجب ہے۔ بس ہم اب دیکھتے ہیں دنیا میں کہ جتنے ہمارے بھائی ہیں، کیا ان کے پاس کوئی ایسا اولی الامر موجود ہے کہ جس کی اطاعت وہ اس طرح کرتے ہیں جس طرح رسول خدا کی اطاعت کرتے ہیں؟ ایسا ان کے پاس کوئی بھی نہیں ہے میرے خیال میں، کہ جس طرح وہ رسول خدا کی اطاعت کرتے ہیں۔ کیونکہ اطاعت میں نے پہلے دن عرض کیا تھا کہ یہاں پہ کوئی قید و بند نہیں لگایا خداوند متعال نے کہ اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو اور اولی الامر کی اطاعت کرو، اور اولی الامر میں پھر خدا نے قید لگا دی۔ نہیں، کوئی قید نہیں لگائی خدا نے۔ تو بس کل ہم نے یہ نتیجہ لیا تھا کہ جس طرح کی اطاعت اللہ کی واجب، ویسی اطاعت رسول کی واجب، جیسی اطاعت رسول کی واجب ویسی اطاعت اولی الامر کی واجب۔ بس خدا ہمیں یہاں یہ بتانا چاہ رہا، کیونکہ خدا کسی ایسے ہستی کی اطاعت کی
آپ کو اطاعت کا حکم دے ہی نہیں سکتا جو آپ کو گناہوں کا حکم دے، گناہوں کی طرف لے کر جائے۔ اب نعوذ باللہ رسول خدا اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے بھیجے ہوئے نمائندے ہیں، تو خدا ایسی ہستی کی نہیں آپ کو اطاعت کا حکم دے سکتا کہ جو آپ کو برائی کے راستے کی طرف لے کر جائے۔ تو بس اس سے ہمیں پتہ یہ چلتا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک معصوم ہے، اور جس طرح رسول خدا کی اطاعت ہم پہ واجب ہے ویسے ہی اولی الامر کی اطاعت واجب ہے۔ تو بس ہم نے اس سے نتیجہ یہ لیا تھا کہ جس طرح رسول خدا معصوم ہے ویسے ہی اولی الامر معصوم ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد کی ذات پر۔ تو پہلی خصوصیت اولی الامر کی پھر کیا ہوئی کہ جس طرح رسول خدا معصوم ہے ویسے ہی اولی الامر معصوم ہیں۔ پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اور کون سی خصوصیات ہیں۔ ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ ہمارے معصومین، ہمارے ائمہ رسول خدا کی طرح معصوم ہیں۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد کی ذات پہ۔ اور جو خصوصیات رسالت میں پائی جاتی ہیں وہ معصوم میں پائی جاتی ہیں، سوائے اس کے کہ رسول خدا پہ فرشتہ وحی نازل ہوتا ہے اور معصومین پہ فرشتہ وحی نازل نہیں ہوتا۔ معصومین پہ کتاب نازل نہیں ہوئی، رسول پہ کتاب نازل ہوئی ہے، اور لیکن باقی جتنی خصوصیات ہیں، علم بھی دوسری خصوصیت جو اولی الامر کی ہے وہ علم ہے۔ ہم دوستوں سے دیکھتے ہیں کہ کون سا ایسا اولی الامر آج تک ہے کہ جو منبر پہ آئے اور کہے سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، یعنی ایسا دعویٰ کہ جو علی کے سوا کوئی کر ہی نہیں سکتا۔ ہم کہتے ہیں کہ اولی الامر ایسا ہونا چاہیے کہ جس سے جب بھی کوئی سوال ہو تو وہ اس کا فوراً جواب دے، سوچے نہیں، یا یہ نہ کہتا رہے کہ مجھے اس کا جواب نہیں آتا، میں دیکھ کے بتاؤں گا، میں پھر بتاؤں گا۔ نہیں، اولی الامر کی خصوصیت یہ ہے کہ جس طرح، کیونکہ دیکھتے ہیں نا کہ رسول ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد کی ذات پہ۔ آج تک کسی تاریخ میں آپ نے پڑھا ہے کہ رسول خدا سے کسی نے آگے کوئی سوال کیا ہو اور رسول خدا نے کہا ہو نہیں اس کا مجھے جواب نہیں آتا، یا میں کسی سے دیکھ کے بتاؤں گا، یا میں خدا سے پوچھ کے یا فرشتہ وحی سے پوچھ کے بتاؤں گا؟ نہیں عزیزو، آج یعنی جب تک تاریخ لکھی جا رہی ہے اور جب تک تاریخ لکھی جائے گی، کسی ایسی تاریخ میں آپ کو کوئی ایک واقعہ یا کوئی ایک حدیث نہیں ملے گی جس میں رسول خدا نے کہا ہو کہ میں نہیں جانتا۔ کسی نے آ کے سوال کیا اور رسول نے کہا میں نہیں جانتا، بس جس کو اس کے منصب پہ بٹھا رہے ہیں، جس کو اس کی جگہ پہ بٹھا رہے ہیں، کیونکہ اس کا نائب ہی ہوا نا اولی الامر، کیونکہ خدا نے تو ایک ساتھ واجب کیا اطاعت۔ ہم نے پہلے عرض کیا تھا کہ ایک ساتھ واجب کرنے کا مقصد ہی یہی ہے کہ یہ ان دونوں کی اطاعت ایک جیسی ہے۔ تو جس کو اس کے منصب پہ بٹھا رہے ہیں، رسالت کے منصب پہ بٹھا رہے ہیں، پھر اس کو بھی تو ایسا ہی ہونا چاہیے نا۔ پھر اسی لیے جب مولا علی علیہ السلام جب ظاہری طور پر منصب خلافت پر بیٹھے، پہلے دن منبر پہ آ کے کہا سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، اور جو دل کرتا ہے تم مجھ سے پوچھو، میں زمین سے زیادہ آسمان کے رستوں کو واقف ہوں۔ اولی الامر کو ایسا ہونا چاہیے کہ معصوم فرماتے ہیں، معصوم سے سوال کیا گیا کہ مولا جب بھی آپ سے کوئی سوال کیا جاتا ہے تو آپ فوراً اس کا جواب دے دیتے ہیں، آپ ایک لحظے کے لیے تحمل نہیں کرتے، سوچتے نہیں ہیں۔ تو معصوم نے فرمایا تمہارے ہاتھ کی انگلیاں کتنی ہیں؟ وہ کہتا ہے میرے ہاتھ کی انگلیاں 5 ہیں۔
معصوم نے فرمایا کہ تم نے اپنے ہاتھ کی انگلیاں گنی کیوں نہیں, تم نے ذرا بھی غور نہیں کیا. تو وہ کہتا ہے کہ مولا چونکہ میرے سامنے ہے, میرے لیے بدی ہے, واضح ہے میرے لیے کہ میرے ہاتھ کی انگلیاں 5 ہیں. تو مولا فرماتے ہیں کہ اسی طرح جس طرح تمہارے ہاتھ کی انگلیاں تمہارے سامنے ہیں, کل کی کل کائنات ہمارے سامنے ہے. جیسے ہی کوئی سوال کرتا ہے ہم اس کو فوراً اس کا جواب دے دیتے ہیں. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. تو عزیزو, جو محمد کے منسند پہ بیٹھ رہا ہے اس کی صفت یہ ہے, اس کو ایسا ہونا چاہیے کہ جس طرح رسول خدا ہیں, علم میں بھی, عصمت میں بھی اور علم میں بھی. تو بس اس ہستی کو بیٹھنا زیب دیتا ہے اس ممبر پہ, جس ممبر پہ رسول خدا بیٹھتے ہیں, جو کہے سلونی سلونی قبل ان تفقدونی, مجھ سے دنیا کا, کائنات کا جو سوال کرنا ہے کر لو, اس سے پہلے کہ علی اس دنیا سے چلا جائے. اور میں زمین سے زیادہ آسمان کے رستوں سے واقف ہوں, جس کے بارے میں محمد رسول اللہ نے فرمایا تھا نا, انا مدینۃ العلم وعلی بابھا, میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. پس دوسری خصوصیت جو اولی الامر میں ہونی چاہیے وہ پہلی عصمت ہے. جس طرح عصمت رسول اللہ کو حاصل ہے ایسی ہی عصمت اولی الامر کو حاصل ہونی چاہیے. اور جس طرح کا علم رسول اللہ کے پاس ہے ویسا ہی علم لدنی. علم لدنی سے مراد یہ ہے کہ خدا کی طرف سے عطا کیا ہوا علم, دنیا میں آ کے کسی سے نہیں لیتے, کسی سے نہیں سیکھتے, خدا کی طرف سے عطا کردہ علم. تو دوسری خصوصیت علم ہو گئی. اور عزیزو, انشاءاللہ پھر اگلی مجلس میں آگے جو خصوصیات ہوں گی وہ بیان کریں گے. ابھی وقت کے دامن میں گنجائش نہیں, بس چند منٹ مسائل پڑھ کے آپ کی زحمت کو تمام کروں گا. عزیزو, عزت بھی بڑی تھی تو مصیبت بھی بڑی تھی. ہمارا تو اس دین پہ کچھ بھی نہیں لگا نا, لیکن حسین کا کچھ بچا نہیں ہے. حسین نے اپنا سب کچھ لگا دیا اس دین پہ. بس حد عقل ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے. آقا بہجت فرماتے ہیں کہ مومن کے لیے, اگر مومن چاہتا ہے کہ وہ مقامات عالیہ تک پہنچے, کمال تک پہنچے, حد عقل وہ یہ کام کرے کہ محرمات سے بچے اور واجبات کو انجام دے. اور یہ وہ مہینہ ہے عزیزو کہ جس میں ہم اپنے امام سے, زمانے کے امام سے یہ عہد کر سکتے ہیں کہ مولا ہم اب وہ کریں گے جو آپ چاہتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ عزیزو اس دین پہ حسین نے اکبر جیسا بیٹا دیا ہے. اکبر کا مقام کم نہیں تھا عزیزو اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے گھرانے میں. دعاؤں سے مانگا تھا حسین نے اکبر کو, مجھے نانا کی شکل و صورت والا بیٹا عطا فرما. دعاؤں سے مانگا ہوا بیٹا اس دین کے لیے دیا ہے, کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. شہزادہ شکل و صورت میں اور سیرت میں اپنے نانا کی شبیہ تھا.
اور اہل بیت جب چاہتے تھے نا عزیزو کہ رسول اللہ کی زیارت فرمائیں تو وہ شہزادے کی زیارت کر لیتے تھے. وہ سمجھتے تھے کہ ہم نے رسول اللہ کی زیارت کر لی ہے. اور روایات میں ملتا ہے کہ مدینہ سے دور دور سے لوگ جنہوں نے رسول خدا کی زیارت نہیں کی ہوتی تھی وہ آتے تھے اور مولا حسین کے گھر کا دق الباب کرتے تھے. جب مولا آتے تھے نا تو یہی صرف ایک بات کہتے تھے کہ مولا ہم نے سنا ہے کہ خدا نے آپ کو ایک رسول خدا جیسا بیٹا عطا کیا ہے, رسول خدا کی شکل و صورت والا بیٹا عطا کیا ہے, ہم نے اپنے رسول کی زیارت نہیں کی. مولا ہم چاہتے ہیں کہ ہم آپ کے بیٹے کی زیارت کریں, اس طرح ہماری زیارت رسول خدا کی زیارت ہو جائے گی ہمیں. عزیزو جب کربلا پہنچے نا تو سب سے زیادہ جو مولا حسین کے نزدیک ہستیاں تھیں شہزادہ علی اکبر اور مولا عباس تھے. اب روایات مختلف ہیں, دو قسم کی روایات ہیں کہ جب دوست احباب اصحاب سارے شہید ہو گئے تو سب سے پہلے شہزادہ علی اکبر میدان کی طرف گئے. یہ دوسری روایت یہ ہے کہ سب سے آخر میں گئے. بہرحال جیسے بھی ہے مولا کے پاس خدمت میں آتے ہیں اور مولا سے میدان کی طرف جانے کی اجازت مانگتے ہیں. عزیزو حسین کو بہت پیارا تھا اکبر. حسین جب شہزادے نے اجازت مانگی نا تو مولا نے شدید گریہ کیا, اتنا گریہ کیا کہ داڑھی آنسوں سے پر ہو گئی. بس میں صرف مولا شہزادہ علی اکبر کے وداع کے چند جملے پڑھنا چاہتا ہوں, باقی مصائب میرے برادر پڑھیں گے. بہرحال اجازت ملی اور شہزادہ علی اکبر کو تیار کیا مولا حسین نے, سر پہ رسول کا امامہ باندھا, اپنی عبا پہنائی, گھوڑے پہ سوار کیا اور صرف اتنا کہا کہ اکبر بیٹا جاؤ اور اپنی پھوپھیوں سے مل لو. اب 3 وداع عزیزو بہت سخت ہیں. کربلا کے میدان میں 3 وداع بہت سخت ہیں. ایک وداع جو خیموں سے اکبر کا ہوا بہت سخت ہے. دوسرا وداع مولا عباس کا سخت ہے اور تیسرا وداع خود مولا حسین کا بہت سخت ہے. راوی حمید بن مسلم ہے, وہ کہتا ہے کہ جب یہ شہزادہ گھوڑے پہ سوار ہوا نا اور در خیمہ پہ آ کے سلام کیا, السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ, اہل بیت النبوہ, اکبر کا سلام. عزیز و حمید بن مسلم کہتا ہے میں نے سنا بیبیوں کے گریے کی آواز بلند ہوئی, رو رو کے کہتی تھی اکبر ایک دفعہ اندر آ, ہم اپنے نانا کی آخری بار زیارت کرنا چاہتی ہیں. عزیز و اکبر کا گھوڑا خیموں میں آیا. اکبر کا گھوڑا نہیں, ایسے لگ رہا تھا اکبر کا جنازہ خیموں میں آ. عزیزو اکبر کا گھوڑا درمیان میں, بیبیوں نے گھوڑے کے تو آس پاس حالا باندھا, آس پاس پھر رہی ہیں, رو رہی ہیں, بین کر کر کے. کوئی بھی کہتی ہے واہ محمد, کوئی کہتی ہے واہ غربتا, کوئی بھی کہتی ہے اکبر ہمیں کس کے آسرے چھوڑ کے جا رہے.
اکبر تو نہ جا عزیزو راوی کہتا ہے جب بھی کوئی لاشا خیمے آتا تھا بیویوں کے ماتم کی آوازیں آتی تھی، لیکن جب اکبر کا گھوڑا آیا بیویوں نے پتھروں کا ماتم کرنا شروع کیا۔ عزیزوں کوئی بیوی کہتی تھی اکبر ایک دفعہ گھوڑے سے اتر ہمارے سامنے چل، ہم دیکھنا چاہتی ہیں نانا محمد کیسے چلتے تھے۔ اکبر ہمارے ساتھ بول، ہم سننا چاہتی ہیں نانا محمد کیسے بولتے تھے۔ عزیزوں بڑی مشکل سے مولا علی اکبر بیبیوں سے ودا کر کے خیموں سے باہر آئے۔ عزیزوں آخری جملہ کہہ رہا ہوں، پہلے کیا صورتحال تھی، 3 یا 4 دفعہ بی بی فضا آتی تھی بلاتی تھی اکبر فلاں بی بی بلا رہی ہے، پھپھی بلا رہی ہے، بہن بلا رہی ہے۔ اکبر کی کیا حالت ہوتی تھی، اکبر گھوڑا موڑتے تھے، خیموں میں آتے تھے، بیویوں سے مل کے پھر واپس آتے تھے۔ اس مرتبہ کیا ہوا، بی بی فضا کہتی ہے اکبر میں نہیں کہتی تو واپس آ، میں ایک کام کرتی ہوں تو صرف واپس مڑ کے دے۔ کون سا کام کیا بی بی فضا نے؟ بی بی کہتی ہے میں خیمے کا پردہ اٹھاتی ہوں تو صرف دے، پھر واپس آ یا نہ تیری مرضی۔ عزیزو جب بی بی نے پردہ اٹھایا اکبر گھوڑے سے نیچے آیا بھاگتا ہوا خیموں کی طرف۔ ہاں عزیزو منظر کیا تھا، عزیزو 24 سال کا بیمار بھائی عصا کے سہارے چلتا ہوا آ رہا تھا، روتے روتے کہہ رہا تھا اکبر بیمار سمجھ کے اللهم صل على محمد وعلى محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد يا حميد بحق محمد يا علا بحق علي يا فاطر السماوات بحق فاطمة يا محسن بحق الحسن يا قديم الإحسان بحق الحسين۔ یا اللہ تجھے واسطہ اپنی عزت، اپنی عظمت، اپنی جلالت کا میرا مالک، تجھے واسطہ اس ذکر کا ہمارا اس مقام پہ چل کے آیا، اپنی بارگاہ میں منظور اور مقبول فرما۔